अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के तहत जमात पंजुम के लिए मजमून है आपका ज़हनी आजमाइश। और जैसे कि आपको पता है ये आपके पर्चा नंबर 2 में शामिल है, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आपका पहला टॉपिक है आपका फहमाइश। फहमाइश का मतलब होता है किसी बात को समझना और समझकर जो है उस पर अमल करना, और इसमें हिदायत पर अमल शामिल है, यानी जो आपको इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी हुई है उन्हें पढ़ना है, उसके मुताबिक अमल करके आपको अपने सवालात के जवाब ढूंढने हैं। अददी तसलसल इसमें शामिल है, जो आपका आगे जो हम 1.2 देखेंगे उसमें हम अददी तसलसल देखेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी हुरूफ और उससे किस तरह से हम जो है मुख्तलिफ अंग्रेज़ी हुरूफ से हम वर्ड्स बना सकते हैं, और इसके अलावा उस पर मुबनी जो सवालात है वो भी हम अगले सेशन में देखेंगे। तो ऐसे कुल 3 अज्जा जो है इसमें शामिल है। तो आज हम इसका पहला जुज जो है 1.1 देख रहे हैं, जो है हिदायत पर अमल, जोड़ अल्फाज, लफ्ज़ और हुरूफ हम इसमें देखने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन इस सारे सवालात को हल करने के लिए दिया गया है कि मालूमात से मुतालिक जो है कुछ हिदायत दी गई है। जब तक आप हिदायत नहीं पढ़ेंगे आप सवाल सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हिदायत को पढ़ना है, उसे समझकर सही मुतबादिल तलाश करने की कोशिश करें। इसमें हुरूफ तहजी, अल्फाज और जुमले वगैरह शामिल होते हैं। इसमें अपनी दाएं बाजू हुरूफ की भी दाएं बाजू होती हैं, और अपनी बाएं बाजू हुरूफ की भी बाएं बाजू समझी जाए। देखिए यहाँ पर दाया बाजू और बाएं बाजू से मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं, यानी आपको पूछा जाएगा। सिर्फ इसी में ही नहीं, पूरे स्कॉलरशिप में इस तरह के सवाल होते हैं कि अपने दाएं बाजू से 5वां हुरूफ बताइए या बाएं बाजू से 6ठा हुरूफ बताइए। तो उमूमन क्या होता है, जब हम किसी के सामने बैठे हुए होते हैं तो हमारा राइट हैंड सामने वाला जो हमारे शख्स हमारे बैठा है उसके लेफ्ट हैंड के सामने होता है ना, और हमारा लेफ्ट हैंड जब हम सामने देखते हैं तो हमारे उसके राइट हैंड के सामने होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में भी यही होता है कि हमें अपना राइट लेफ्ट में और लेफ्ट जो है वो राइट में नजर आता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि टेक्स्ट बुक आपके सामने है इसलिए आप इसको उल्टा नहीं समझेंगे, बल्कि जो आपका दाया बाजू है वो हुरूफ की भी दाया बाजू ही समझी जाएगी, जो आपका बाया बाजू है वो हुरूफ का भी बाया बाजू ही समझा जाएगा। हाँ, जब मिरर इमेज के ताल्लुक से सवाल आते हैं तो वहां पर हम ये चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, कुछ हुरूफ दिए हुए हैं यहाँ, अलीफ, सीन, हे, नून, बे, हे, लाम, अलीफ। ठीक है, इन हुरूफ को सही तरतीब में लिखने के बाद इसका दरमियानी हुर्फ कौन सा होगा। देखिए अगर हम इन हुरूफ को सही तरतीब में लिखते हैं, यानी हम इसको अरेंज करेंगे और अरेंज करके हमें एक बामानी लफ्ज बनाना है। जब हम ऊपर दिए गए हुर्फ तहजी को अरेंज करते हैं तो
کیا لفظ بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جس کا اگر ہم درمیانی حرف دیکھیں گے، درمیانی حرف ایسا حرف ہوتا ہے جس کے بائیں طرف اور دائیں طرف یکساں حرف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل حرف کتنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، سوال میں آپ کو علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں. ٹوٹل جو ہے 8 حروف ہے نا. اور جب ہم اس سے بامانی لفظ بنا رہے ہیں تو لفظ بننے کے بعد وہ بنا سبحان اللہ، تو ہمیں درمیان کا حرف تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر درمیان کا حرف آتا ہے نون. اگر آپ اس کو صحیح طرح سے دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایک طرف 4 حرف ہے، دوسری طرف 4 ہے، درمیان میں جو ہے نون آ رہا ہے. تو درمیان کا حرف نون ہے. آپشن نمبر 2 میں یہ دیا گیا ہے، اس کے لیے متبادل نمبر 2 یہاں پر کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. اور آپ کو پتا ہے آپ کی آنسر شیٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ کی آنسر شیٹ پر صرف سوال نمبر 1 کے سامنے آپشن نمبر 1 2 3 4 دائروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو صحیح جواب ہے، جو آپ کا صحیح آپشن ہے، اس دائرے کو آپ کو اپنی پین سے فل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر صحیح جواب ہے 2، تو ہم نے یہاں پہ 2 کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ہم نے فل کر دیے. خوش مزاج، یہ لفظ جو ہے الٹی ترتیب میں لکھنے پر تیسرے نمبر پر کون سا حرف آئے گا؟ خوش مزاج جو ہے اس کو الٹی ترتیب میں لکھنے کے لیے پہلے ہم اس کو سیدھی ہی ترتیب میں ہر حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں گے، اور علیحدہ علیحدہ لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو الٹا لکھیں گے. جب ہم اس کو الٹا لکھیں گے تو جو آخری میں آیا ہے وہ پہلے آئے گا. یعنی خوش مزاج میں آخری میں جیم آیا ہے، تو اب جیم پہلے آئے گا، پھر الف، پھر اس کے بعد آخر میں کیا آئے گا؟ خے آئے گا. تو اس طرح سے لکھنے کے بعد پوچھا گیا کہ تیسرا حرف کیا ہوگا، تو ہم کہاں سے گنیں گے؟ جیم سے. پہلا، دوسرا، تیسرا. تیسرا حرف ہے ز سے زنجیر جو ہم لکھتے ہیں، تو وہ ز جو ہے یہاں پہ تیسرا حرف ہے. آپشن میں دیکھیے کہاں پر ہے، آپشن نمبر 1 میں جو ہے دیا گیا ہے، تو ہمارا آپشن نمبر 1 جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوالات جو ہے بہت آسان ہیں. آپ لوگ خود بھی کتنے سارے سوال جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں وہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت آسان سوالات ہیں. دیکھیے اگلا سوال کہ اکبر، اسلم، عمر، آزاد، ان ناموں میں 4 حروفی نام کی تعداد کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، 4 نام دیے گئے ہیں اور 4 نام میں سے 4 حروفی نام ہی ڈھونڈنا ہے. تو اکبر میں 4 حروف ہے، اسلم میں 4 حروف ہے، عمر میں 3 حروف ہے، اور آزاد میں بھی صرف 4 حروف ہے نا. تو ہم کو کتنے نام مل گئے؟ 3 نام مل گئے. 3 کہاں دیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 3 میں 3 دیا گیا. دیکھیے پہلے آپشن میں 1، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3 اور چوتھے میں 4 دیا ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، کیونکہ 3 نام یہاں پر اکبر، اسلم اور آزاد، یہ 3 نام جو ہے 4 حروفی ہیں. تو آپشن نمبر 3 ہمارا صحیح ہے. ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اس طرح سے فل کر دیں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. بے، تے، سے، جیم، بے، تے، چے، جیم، خے، تے، بے، سے اور تے. درج بالا حروف تہجی میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والا حروف کتنی دفعہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم ایک ایک حرف لیتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں بے. بے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے کتنی دفعہ آیا ہے. بے بے آیا ہے 3 دفعہ. پھر ہم دیکھتے ہیں تے. تے آیا ہے 1 2 3 اور ایک لاسٹ میں بھی ہے 4 دفعہ. سے آیا ہے 2 دفعہ. ٹھیک ہے، جیم آیا ہے 2 دفعہ، چے آیا ہے 1 دفعہ اور کھے آیا ہے 1 دفعہ. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بے 3 دفعہ آیا ہے اور تے آیا ہے 4 دفعہ، باقی سب 2 اور 1 دفعہ ہی ہے. تو سب سے زیادہ جو آیا ہے وہ ہے ترازو کا ت. ٹھیک ہے،
تو یہ سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے. تو کتنی دفعہ آیا ہے, کون سا حروف آیا ہے, یہ نہیں پوچھا گیا, پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ آیا ہے زیادہ. تو 4 دفعہ آیا ہے, یعنی 4 بار. آپشن دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے 1 بار, دوسرا ہے 2 بار, تیسرا ہے 3 بار اور چوتھا ہے 4 بار. تو سب سے زیادہ 4 دفعہ آیا ہے, یعنی ہمارا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4. تو ہم آپشن نمبر 4 کے دائرے کو فل کر دیں گے. سوال دیکھتے ہیں. احمد نے بیربل کو ایک دن کا مہمان بن کر بلایا تھا. اس جملے میں 4 حروفی لفظ کی تعداد کتنی ہے؟ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ 4 حروفی لفظ کتنے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو احمد دیکھ لیتے ہیں, اس میں ہے 4 حروف, نے میں 2 ہی حروف ہیں, بیربل پھر 4 حروف ہیں. جو 4 حروف ہیں نا, ہم اس کو کیا کریں گے, سرکل کرتے جائیں. تو یہ 4 حروف ہو گئے, اس میں بھی 4 حروف ہو گئے. کو میں 1 ہے, ایک میں 3, دن میں ہوتے ہیں 4, کا 2, مہمان میں ہے 5, بن میں بھی 2, کر 2, بلایا میں بھی 5 حروف ہے, تھا میں 2 حروف ہے. یعنی ہم کو کتنے ملے 4 حروفی لفظ, ہم نے سرکل بنائے ہیں, دیکھیے 2 ملے یہاں پر. تو یہ دونوں جو ہے 4 حروفی لفظ ہیں. تو پوچھا گیا ہے کہ کتنے ہیں, تعداد ہے نا 4 حروفی لفظ کی تعداد, تو تعداد یہاں پر 2 ہے. 2 کہاں دیا گیا ہے, آپشن نمبر 1 میں 2 دیا گیا ہے, یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو آپشن نمبر 1 جو ہے وہ صحیح ہے. تو ہم کیا کریں گے, جو آپشن نمبر 1 ہے اس پر ہم سرکل کو جو ہے اس کو اچھی طرح سے بھر دیں گے. اگلا جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے میم, تے, گین, شین, رے اور زے. ان حروف سے ایک بامانی لفظ بنتا ہے. یعنی ہم کو پہلے اس سے ایک بامانی لفظ بنانا ہے, پھر اس لفظ کا آخری حرف جو ہے ہمیں لکھنا ہے. تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو کیا بامانی لفظ بنے گا, دیکھیے ذرا. دیکھیے یہ اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو اس سے بنتا ہے, یہ دونوں بھی رے ہے, ہاں زے نہیں ہے یہاں پہ, پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے, یہ دونوں بھی رے ہے. تو اس سے بنتا ہے شتر مرغ, ہے نا, شتر مرغ اس سے بنتا ہے. اور اگر جب ہم شتر مرغ کو لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد جب ہم اس کا آخری حرف دیکھیں گے تو وہ ہے گبارے کا گ. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں پر ہے, یہ ہے ہمارے آپشن نمبر 1 میں, یعنی متبادل نمبر 1 جو ہے آپ کا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کا ایک سوال پہلے بھی پوچھا گیا تھا جس میں ہم کو نمبر پوچھے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں حرف تہجی دی ہوئی ہے اور پوچھا گیا تھا کہ ہر حرف کتنی دفعہ آیا ہے. ابھی ہم نے یہ کوشچن دیکھے, یہ بھی سوال اسی نوعیت کا ہے, لیکن تھوڑا سا یہاں پہ تبدیلی آ گئی کہ یہاں پر دیکھیے حروف تہجی تو دی گئی ہے, اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ درج بالا حروف تہجی میں جیم کے پہلے بے اور جیم کے بعد بے ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے. یعنی جیم کے پہلے بھی ب بٹن کا بے ہونا چاہیے اور جیم کے بعد بھی بے ہونا چاہیے, ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے. تو اگر ہم اوپر غور سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر بے ہے, پھر جیم ہے, پھر بے ہے, تو یہ ہو گیا پہلی دفعہ. پھر یہاں بھی بے اور جیم ہے, لیکن اس کے بعد فوراً بے نہیں ہے, اس کے بعد سے ہے, تو یہ ہم نہیں لیں گے. پھر یہ بے جیم اور بے یہ دوسری دفعہ ہو گیا, پھر یہاں پر بے جیم اور بے یہ تیسری دفعہ ہو گیا. تو ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے, ایسا 3 دفعہ ہوا ہے, 3 مرتبہ. تو 3 کہاں دیا ہے, پہلا آپشن ہے 2 مرتبہ, دوسرا 3 مرتبہ, چوتھا 4 مرتبہ اور پانچواں ہے 5 مرتبہ. تو ایسا 3 مرتبہ ہوا ہے, یعنی آپشن نمبر 2 ہمارا صحیح ہے. ٹھیک ہے, 2 کہاں دیا گیا ہے, یہ آپشن نمبر 2 ہمارا صحیح ہے. نون, سین, لام, الف,
تے اور واو درج والا حروف سے ایک شہر کا نام بنا کر درمیانی حروف کا صحیح متبادل لکھیے. دیکھیے اسی نوعیت کے سوالات پورے دیے ہوئے ہیں یہاں پر 1.1 میں. آپ کو جو ہے اس سے ایک شہر کا نام بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو ارینج کرتے ہیں صحیح طرح سے تو شہر یہاں پر بنتا ہے دیکھیے استنبول. ٹھیک ہے, تے کے بعد نون آتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, استنبول پڑھتے ہیں, استنبول نہیں پڑھتے, استنبول پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو نون جو درمیان میں آیا ہے جو ساکن ہے جس کو نہیں پڑھا جاتا یہی درمیانی حرف ہے, کیونکہ دیکھیے اس کے پہلے 3 حرف ہے الف سے 3, اس کے بعد 3 حرف ہے بے واو اور لام اور درمیان میں نون ہے, تو یہی درمیانی حرف ہے. آپشن نمبر 2 میں دیا گیا ہے درمیانی حرف کیا ہے, نون. دیکھیں یہاں پہ پہلا آپشن ہے الف, دوسرا آپشن ہے نون, تیسرا ہے تے, چوتھا ہے سین. تو صحیح متبادل کیا ہے 2. تو بچوں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پہلا جو یونٹ ہے فہمائش ہم وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کا سب یونٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج 1.2 ہدایت پر عمل عددی سلسلہ. اس سے پہلے 1.1 ہم ہدایت پر عمل ہی تھا وہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر سوال پوچھا ہے, پہلا سوال ہے ہمارا عددی سلسلے کا کہ 1 2 3 4 6 9 5 4 2 8 7 اس عددی سلسلے میں دائیں جانب سے 7ویں مقام پر کون سا ہندسہ ہے. اور ہمارے آپشنز ہیں آپشن 1 6, آپشن 2 9, آپشن 3 5 اور آپشن 4 ہے 4. ٹھیک ہے, تو ہمیں ڈھونڈنا ہے, چلے دیکھتے ہیں. اب یہ عددی سلسلہ دیا ہوا ہے, اس میں پوچھا ہے دائیں جانب سے 7ویں مقام پر کون سا ہندسہ ہے. تو دائیں جانب سے اگر ہم دیکھیں تو دائیں جانب سے پہلا ہے 1 2, پھر اس کے بعد 3, پھر 4, پھر 6, پھر 9 اور پھر ہے 5. 7 جو مقام آتا ہے, 7واں مقام جو آتا ہے وہاں پر ہندسہ آتا ہے 5. تو اس کا مطلب ہے 5 ہمارا صحیح جواب ہے. 5 کہاں دیا ہے دیکھیے آپشن نمبر 3 میں. تو صحیح متبادل کیا ہے, متبادل نمبر 3 جو ہے یہ صحیح ہے. ہے نا, بہت آسان قسم کے سوالات ہوتے ہیں, بس ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے, ہدایت پر عمل کرنا ہوتا ہے نا. ٹاپک کا نام ہی ہم نے دیکھے ہدایت پر عمل عددی سلسلہ, یعنی جو ہدایت دی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنتے ہیں تو آپ آسانی سے سوال حل کر پائیں گے. اگلا سوال ہے 8 6 3 7 4 8 9 3 7 8 6 3 4 اس عددی سلسلے میں سب سے کم مرتبہ آنے والا ہندسہ کون سا ہے, یعنی سب سے کم دفعہ کون سا نمبر آیا ہے. تو ہم پہلے دیکھیں گے کون سے نمبر کتنی دفعہ آئے ہیں. 8 اگر ہم دیکھتے ہیں تو 8 آیا ہے 3 دفعہ, اس کے بعد 6 آیا ہے 2 دفعہ, پھر 3 3 دفعہ آیا ہے, 4 2 دفعہ آیا ہے, 9 1 مرتبہ آیا ہے, 7 جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے. تو کیا پوچھا ہے سوال میں سب سے کم مرتبہ کون سا آیا ہے, تو سب سے کم مرتبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 9 ہے, صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے. اس لیے یہاں پر ہمارا صحیح جواب ہوگا متبادل نمبر 4, کیونکہ متبادل نمبر 4 میں آپشن نمبر 4 میں آنسر دیا ہے 9, تو 9 از دا کریکٹ آنسر. تو ہمارا صحیح آپشن کیا ہے, آپشن نمبر 4. اور ہم اپنی آنسر شیٹ میں جہاں 4 دیا ہے وہاں پر کیا کریں گے, اس راؤنڈ کو, اس سرکل کو فل کریں گے. سوال اگلا دیا ہے 311 103 301 331 اور 131. اگر ان اعداد کو چڑھتی ترتیب میں لکھے تو درمیانی عدد کون سا ہوگا. ہمیں ان اعداد کو چڑھتی ترتیب میں لکھنا ہے. چڑھتی اور اترتی ترتیب
छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। चढ़ती तरतीब लिखते वक्त क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं किसी बिल्डिंग में तो पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, है ना। इस तरह से याद रखेंगे हमेशा कि चढ़ती तरतीब में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब हम किसी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो पहले फोर्थ फ्लोर आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर टू, फिर वन, राइट। तो इसका मतलब है उतरती तरतीब में पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। तो ये बिल्डिंग के फ्लोर वाइज अगर हम याद रखेंगे तो आसानी होती है चढ़ती उतरती तरतीब को लिखने में। तो अब देखते हैं, अगर हम इसको चढ़ती तरतीब में लिखते हैं तो चढ़ती तरतीब में पहले आएगा सबसे छोटा 103, फिर 131, फिर 301, फिर 311, फिर 331। दरमियान में अदद आता है 301। देखिए अगर हम इसको गौर से देखें तो अगर हम इसको उतरती तरतीब में भी लिखेंगे ना तो दरमियान में 301 ही आएगा, क्योंकि दरमियानी अदद पूछा है, दरमियान में यही आएगा, चाहे हम चढ़ती तरतीब में लिखे या हम उतरती तरतीब में लिखे। बहरहाल हमें दरमियान में अदद आता है 301, तो और 301 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 301। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। जवाब क्या है, मुतबादिल नंबर 3, 301। अगला सवाल देखते हैं। 63, 53, 43, 33, 23, 13 इस अददी सिलसिले में किन आदाद के हिंदसों की जमा जुफ्त अदद है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं उनके ही हिंदसों को आपस में जमा करना है। देख लेते हैं 33 से स्टार्ट करते हैं। 33 प्लस 3 6, 23 में 2 प्लस 3 5, 13 में 1 प्लस 3 होते हैं 4, 43 में 4 प्लस 3 7, 53 में होते हैं 5 प्लस 3 8, 63 में होते हैं 6 प्लस 3 9। अब पूछा है जुफ्त आदाद, जिनकी जमा जुफ्त अदद हो वो अदद हमें चाहिए। ठीक है, और आपको पता है ना जुफ्त अदद जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो दो से तकसीम पजीर होते हैं। पूरी तरह जो दो से तकसीम पजीर हो वो जुफ्त अदद होते हैं, और जो दो से तकसीम पजीर नहीं होते वो ताक अदद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुफ्त आदाद हैं 2, 4, 6, 8, 10, है ना, एक एक अल्टरनेट छोड़कर। और ताक अदद हैं 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जुफ्त अदद है, ये एक जुफ्त अदद है और ये एक जुफ्त अदद है। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये हैं 13, 53 और 33, 33। ठीक है, तो कितने पूछा गया है सवाल में, कितने आदाद के हिंदसों की जमा, कितने आदाद हैं ये 1 2 3, 3 अदद है, 3 अदद है। 3 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। जवाब होगा मुतबादिल नंबर 1। अब अगला सवाल है 2, 3, 7, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 8, 7, 9, 3 इस अददी सिलसिले में बाएं जानिब से चौथे अदद को दाएं जानिब के चौथे अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ना सवाल, लेकिन हम गौर से अगर देखते हैं तो हम आसानी से हल कर लेंगे। पूछा है बाएं जानिब से चौथा अदद, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चौथा नंबर, तो बाएं जानिब से चौथा अदद है 8। ठीक है, देखिए बाएं जानिब से चौथा अदद है 8 और दाएं जानिब से चौथा अदद है वो भी 8, दोनों जानिब से सेम है। अब हमको इसको तकसीम करना है, 8 को तकसीम करेंगे 8 से, तो 8 एक का 8 होता है, जवाब आएगा 1। तो खारिज किस्मत क्या होगा, खारिज किस्मत होगा 1।
ٹھیک ہے، تو ہمارا جواب صحیح ہے متبادل نمبر 4 آپشن نمبر 4 1۔ دیکھیے اس طرح کے سوال اور طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ بائیں جانب سے چوتھا عدد، بائیں جانب سے چھٹا عدد، ان کی تقسیم اس سوال میں پوچھا گیا، ان کی ضرب پوچھی جا سکتی ہے، ان کی جمع، ان کی تفریق بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو ہدایت جو سوال میں دی ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر سوال کو حل کرنا ہے۔ 3 2 1 3 3 9 2 3 3 2 3 9 اس عددی سلسلے میں متواتر دو اعداد کا حاصل ضرب جفت عدد آتا ہے۔ ایسی کتنی جوڑیاں ہیں؟ یعنی دو عدد کو جب ہم ضرب کریں گے تو جواب جو ہے وہ جفت عدد ہوگا، جفت یعنی جو دو سے تقسیم پذیر ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، اگر ہم جوڑیاں دیکھتے ہیں یہاں سے 3 اور 2 کو ضرب کریں گے، 3 اور 2 ہوتے ہیں 6، 2 اور 3 6، 3 اور 2 6، 2 اور 9 18، پھر اس کے بعد 1 اور 2 جو ہے 2، 2 اور 3 6۔ تو متواتر دو اگر ہم عدد دیکھتے ہیں تو اس طرح حاصل ضرب جفت آنے والی 6 جوڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کچھ جوڑیاں، جیسے 3 اور 3 ہے جوڑی، اگر ہم اس کی ضرب کریں گے تو 3 3 9 ہوتے ہیں، تو یہ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ 9 طاق عدد ہے نا۔ ویسے ہی ایک اور جوڑی آ گئی، پھر ایک اور جوڑی ہے 9 تیا 27، یہ بھی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی طاق عدد ہو گیا۔ تو جفت عدد والی ٹوٹل 6 جوڑیاں ہیں۔ 6 ہم کو کہاں دیا ہے؟ ہمارے آپشن نمبر 2 میں دیا ہے، اس لیے جواب متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ کتنی جوڑیاں ہیں؟ ایسی 6 جوڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید جوڑیاں بن سکتی ہیں لیکن ان کے جواب طاق عدد آئیں گے۔ چار دو 5 4 2 9 6 4 2 8 9 5 4 2 6۔ اس عددی سلسلے میں 4 ہندسی کے فوراً پہلے 2 اور 4 کے فوراً بعد 5 اس طرح کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی 4 جو ہندسہ ہے اس کے فوراً پہلے 2 آنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے 4 آنا چاہیے، اور 4 کے فوراً بعد 5۔ تو اس طرح سے یہ عدد کیا تیار ہوگا؟ 2 4 5۔ تو یہ 2 4 5 جو ہے ایسا عددی سلسلہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر 2 دفعہ آیا ہے، تو متبادل نمبر 3 جو ہے ہمارا صحیح ہوگا، 2 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، کیا ہے سوال میں؟ 4 سے پہلے 2 ہونا چاہیے اور 4 کے فوراً بعد 5 ہونا چاہیے، تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ بنتا ہے 2 4 5۔ ٹھیک ہے، تو 2 4 5 والی جوڑی 2 دفعہ آئی ہے اور یہ 2 دفعہ کہاں لکھا ہے؟ آپشن نمبر 3 میں لکھا ہے، تو ہمارا آپشن نمبر 3 متبادل نمبر 4 صحیح، متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے۔ 91 81 71 61 51 41 31 21 11 and 1۔ اس عددی سلسلے میں منفرد اعداد کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، 4 آپشن ہمارے پاس ہیں، 5 6 7 اور 4۔ تو اس عددی سلسلے میں اگر ہم منفرد عدد دیکھتے ہیں تو یہ منفرد اعداد ہیں کل 5۔ ٹھیک ہے، 11، اس کے بعد آتا ہے 31، اس کے بعد آتا ہے 41، اس کے بعد 61 اور اس کے بعد 71۔ منفرد عدد کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف اور صرف اپنے پہاڑے میں آتے ہیں، کوئی اور پہاڑے میں نہیں آتے، تو اس کو منفرد عدد بولتے۔ ٹھیک ہے، تو 11 31 41 61 71 ایسے عدد ہیں جو صرف اپنے پہاڑے میں آتے ہیں، دوسرے پہاڑے میں نہیں آتے۔ ورنہ اس کے علاوہ جیسے 11 کے بعد 21 دیا ہے، 21 آتا ہے نا، 7 کے پہاڑے میں آتا ہے، 7 یا 21، تو یہ منفرد عدد نہیں ہوگا۔ دین
51 भी पहाड़े में आता है, देन 81 भी आता है, 91 भी आता है पहाड़े में। तो इसके लिए ये तमाम मुफर्रिद आदाद नहीं होंगे। तो कितने हैं मुफर्रिद अदद? 5। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 5 दिया हुआ है ये हमारा सही है। दर्ज झेल अददी सिलसिले में 3 से मुकम्मल तकसीम होने वाले जुफ्त तादाद कितने हैं? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। वो बोल रहा है कि 3 से तकसीम होने वाले जुफ्त अदद कितने हैं। ठीक है, ऊपर दिए हुए अददी सिलसिले में 3 से तकसीम होने वाले, जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, वो होंगे 300, 432, 42 और 234। ठीक है, इसका आसान तरीका एक है 3 से तकसीम होने की जो शराइत है उसमें, कि आपको अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, इन अदद की अगर हम जमा करते हैं तो वो जमा भी 3 से तकसीम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 234 की अगर हम जमा करें, 2 जमा 3 होते हैं 5, 5 जमा 4 होते हैं 9, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, तो ये अदद 3 से तकसीम होगा। 4 जमा 2 होते हैं 6, 6 3 से तकसीम होता है, 3 दूनी 6, तो ये अदद 3 से डिवाइड होगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है पता करने का। इस तरीके से हम जो है 3 से तकसीम होने वाले, पूरी तरह तकसीम होने वाले आदाद मालूम कर सकते हैं। तो कितने हैं ये? टोटल 4 हैं, तो मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही है। 2 सिफर 9 5 1 3 4 6 7 2 3। इस अददी सिलसिले में दाएं जानिब का तीसरा और बाएं जानिब से दूसरा हिंदसा लेकर बड़े से बड़ा कौन सा अदद बनता है? दाएं जानिब का तीसरा लेना है, तो दाएं जानिब से तीसरा हिंदसा जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो है 9, और बाएं जानिब से दूसरा हिंदसा बनता है 2, और इन दोनों को मिलाकर बड़े से बड़ा दो हिंदसी अदद बनता है 92। ठीक है, 92 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने मुश्किल 3 सवाल आपको आखिर में बताए हैं, उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, हमें बताना है सही जवाब क्या होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा वीडियो बताने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसके आगे का हिस्सा देखेंगे, एक नया यूनिट हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।